ہم عملی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کریں. وہ کیسے؟ عوام اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں. جیسے قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں. اب جو ہماری عوام ہے انہیں چاہیے کہ ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں, علماء کی بات کو آگے پہنچائیں. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, عوام نے اپنا کام کرنا ہے. پھر مثال کے طور پر عوام موجود ہے تو عوام نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے عملی جد و جہد کا ثبوت یوں دینا ہے کہ امام علی مقام کی سیرت پر مشتمل ویڈیوز یا تحریری مواد دوسروں کو دے. کیونکہ یہ بھی آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ ڈیجیٹل آ گیا, آپ تو ماشاءاللہ کلپ وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ ایک کلپ سن لو, پورا مواد آپ کو مل جائے گا. اب یہ کئی کتابوں سے اور کئی گھنٹوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو چند منٹس کے اندر وہ مواد دے دیا جاتا ہے, تو آپ وہ آگے پہنچا دیں. یہ بھی عملی جد و جہد ہے. چونکہ اب عملی جد و جہد کی نوعیت بدل گئی ہے. اب میدان تو ہے نہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں. اب اس وقت جو میدان ہے وہ سوشل میڈیا. تو یہ جو سوشل میڈیا کا میدان ہے اس میں عملی جد و جہد کیسی ہوگی؟ جب آپ شیئر کریں گے, جب آپ فارورڈ کریں گے, جب آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ عملی جد و جہد کا حصہ ہے. پھر آپ دسترخوان پہ بیٹھے, دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں گئے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, اس گیدرنگ میں آپ ذکر حسین کریں. یہ ہے عملی جد و جہد. اور انہیں بتائیں اپنے علماء سے سن کر کہ یہ ہمارے اکابر کی اور یہ امام حسین کی سیرت تھی, اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. جب ہماری پوری قوم اس طرح عملی جد و جہد کا حصہ بنے گی تو پھر وہ پیغام جو امام علی مقام نے دیا تھا اور وہ سوچ اور فکر جو امام حسین نے دی تھی وہ انشاءاللہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی کام ہم کر لیں کہ ان کے عملی جد و جہد کو آگے